السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ آپ لوگ کافی دنوں سے درس پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے درس میں پڑھا تھا، مرکب کی بحث شروع کیے، جس میں ہم نے مرکب کی تقسیمات جانی، اس کی تعریفات، اس کی کیا کیا قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، پھر اس کی کیا کیا تقسیمات ہیں، ان سب کی تعریفات۔ اب ان سب کو ہم نے صرف نام بیان کیے تھے اوپر، اب انشاءاللہ اس کی تفصیلی بحث آئے گی، جیسے مرکب غیر مفید کی تقسیمات کے، مرکب اضافی، مرکب توصیفی، ان سب کی تفصیلی بحث انشاءاللہ اب کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں سے ہم کو نام شمار کرا دیے تھے کہ جملہ انشائیہ کی اتنی قسمیں، مرکب غیر مفید کی اتنی قسمیں، اب ان سب کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج کا سبق بہت مزیدار ہے، انشاءاللہ آپ اس کا اچھے سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آج کے سبق میں مرکب اضافی کی تعریف اور اس کے 16 قواعد ہیں جو وہ بیان کریں گے، بس انہی کو آپ کو سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کوشش کیجیے گا، چونکہ یہ سبق بلیک بورڈ پہ سمجھانے کے لائق ہے، لیکن میرے پاس ابھی معذرت کی وجہ سے چاہوں گا کہ میرے پاس بلیک بورڈ نہیں ہے، اس وجہ سے انشاءاللہ اس کو پھر کبھی سمجھانے کی اچھے سے کوشش کروں گا۔ تو آج ہے مرکب اضافی۔ تو مرکب اضافی کی تعریف کیا ہے وہ دیکھیے، وہ مرکب ناقص جس میں ایک کلمہ کی اضافت دوسرے کلمہ کی طرف ہو، جیسے ولد زیدن، زید کا لڑکا۔ آسان ہے، مرکب اضافی دو کلموں میں ایسی اضافت کی جائے، ایک دوسرے کی طرف نسبت کی جائے، اضافت کی جائے ان کی، کہ اس سے جو مکمل بات تو نہیں پتہ چلے، ٹھیک ہے، اسے مرکب اضافی کہیں گے، جیسے ولد زیدن، زید کا لڑکا۔ اب اس میں تھوڑا ہمیں زیادتی کرنی پڑے گی کہ دوسرے جملے ملانے پڑیں گے الفاظ، اس کے بعد مکمل بات معلوم ہوگی۔ تو صرف دو کلموں کے ایک دوسرے کی طرف اضافت کر دینا، اسے مرکب اضافی کہتے ہیں۔ اب مثالوں کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ اب 16 قواعد بتا رہے ہیں۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ نمبر 1، جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں، جیسے مشبق زیدن، زید کا قریب، اس میں مشبق کی اضافت زید کی طرف کی گئی، لہذا مشبق مضاف اور زیدن مضاف الیہ ہیں۔ پہلا قاعدہ بتا رہے کہ مرکب اضافی میں ایک مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ۔ تو مضاف پہلے آتا ہے عربی میں، مضاف الیہ بعد میں۔ مضاف کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف اضافت کی جائے اسے مضاف، جس اسم کی اضافت کی جائے اسے مضاف، اور جس کی طرف اضافت کی جائے اس کو مضاف الیہ۔ جیسے مشبق زیدن میں زید کی اضافت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مشبق کی طرف، اور مشبق مضاف ہے زید کی طرف، تو زید ہو گیا، مشبق ہو گیا مضاف، اور زیدن مضاف الیہ۔ پھر دوسرا قاعدہ دیکھیے، عربی زبان میں پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ، جیسے کہ اوپر کی مثالوں میں گزرا کہ ولد زیدن میں زید معنی کیا کریں گے؟ زید کا لڑکا۔ تو اردو میں مضاف الیہ پہلے لاتے ہیں اور مضاف بعد میں، ٹھیک ہے، تو ترجمہ اس کا الٹا کرتے ہیں۔ پھر ہے تیسرا قاعدہ، مرکب اضافی کا ترجمہ اردو ترجمہ کرتے وقت پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے پھر مضاف کا، یہ بھی آپ نے جان لیا۔ قاعدہ نمبر 4، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان اردو ترجمہ کرتے وقت عموماً لفظ کا، کی، کے یا را، ری، رے وغیرہ آتے ہیں، جیسے مستشفیٰ زیدن، زید کا ہسپتال۔ جب اردو میں ترجمہ کرتے تو اس میں مضاف الیہ یہاں پہ ترکیب ہے یا نہیں، اس کے پہچاننے کے لیے عموماً یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو اس سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ مضاف الیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ کا، کی کا آئے گا یا را، ری، رے کا آئے گا، جیسے کہ مستشفیٰ زیدن، زید کا ہسپتال، تو کا ترجمہ آیا اطفال مدرستن، مدرسے کے بچے، یا کیا آیا کتاب زیدن، زید کی کتاب، قلمی میرا قلم، بنتی میری لڑکی، ابنی میرا لڑکا۔ تو اس طریقے سے کا، کی، کے کا ترجمہ آتا ہے۔
قاعدہ نمبر 5، مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے اور نہ ہی الف لام داخل ہوتا ہے۔ مضاف یعنی جو پہلے آتا ہے اس پہ یاد رکھیے، اس پہ کبھی بھی الف لام نہیں آئے گا اور تنوین نہیں آئیں گے، یہ دو چیز یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 6، مضاف کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے۔ جیسے کہ کتاب زیدن مثال دیکھ لیجئے، کتاب مضاف ہے، اس پر الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے۔ پھر چھٹا قاعدہ کہ اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے، یعنی جو کتابوں میں کتاب زیدن میں کتاب مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے، زیدن مضاف الیہ، تو جو مضاف ہے اس کا اعراب عامل کے مطابق ہوگا۔ جیسے ہم کہیں کہ قرأ کتاب زیدن، زید کی کتاب پڑھی، ٹھیک ہے۔ کتب بکر کتاب زیدن، بکر نے زید کی کتاب پڑھی، تو یہاں پہ کتبہ اس پہ زبر آ گیا، تو جو مضاف ہے کتاب پڑھ رہا ہے وہ اس کے اعراب بدلتے رہیں گے عامل کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن جو مضاف الیہ کتاب زیدن اس کے اعراب نہیں بدلیں گے۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 7، مضاف الیہ پر تنوین بھی آ سکتی ہے اور الف لام بھی داخل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خود کسی اور اسم کی طرف مضاف نہ ہو۔ جیسے من شفت الرجل، آدمی کا تولیہ، من شفت رجل بغیر الف لام کے، تو کبھی الف لام لاتے ہیں کبھی نہیں لاتے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ اگر وہ کسی دوسرے اسم کی طرف بھی مضاف ہو تو اس پہ الف لام نہیں آئے گا، اگر نہیں ہو دوسرے اسم کی طرف تو لا بھی سکتے، نہیں لا سکتے، دونوں قاعدے۔ پھر دیکھیے 8ویں نمبر پہ بتا رہے ہیں مرکب اضافی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملہ کا جز بنتا ہے۔ جیسے عین زیدن حسنۃ، زید کی آنکھ اچھی ہے، اس جملے میں عین زیدن جو مرکب اضافی ہے مبتدا بن رہا ہے اور حسنۃ اس کی خبر ہے، صرف عین زیدن زید کی آنکھ، اس سے پورا جملہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کہیں غلام زیدن، زید کا غلام، تو اس سے پوری بات مکمل نہیں ہوئی، یہ صرف مرکب اضافی ہو گیا۔ اب غلام زیدن صالح، زید کا غلام نیک ہے، تو یہ پورا جملہ ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 9، مندرجہ ذیل الفاظ عموماً مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کلو، بعضو، عندہ، ذو، اولو، غیرو، دونہ، نحو، مثلو، تحتو، فوقو، خلفو، قدامو، قبلو، بعدو، حیثو، امامو، مع، بین، این، سائر، لدا، لدن وغیرہ، یہ سب زیادہ تر دیکھیں گے آپ مضاف ہی بنیں گے۔ جیسے کل رجل، بعض الناس، عند اللہ، ہر جگہ اکثر آپ دیکھیں گے یہ مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی مضاف نہیں بھی ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ پھر ایک قاعدہ نمبر 10، 3 سے لے کر 10 تک اسماء اعداد یعنی گنتیاں والے، اور لفظ میتن یعنی 100 اور الفن یعنی 1000، یہ بھی عموماً ما بعد معدود کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی 3 سے لے کے 10 تک، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اور پھر ہے 100 یعنی میتن جس کو عربی میں کہتے ہیں، 1000 یعنی الفن، یہ جو گنتیاں ہیں، اعداد ہیں، اسماء اعداد، یہ عموماً اس کے بعد والے کی طرف مضاف ہوتے ہیں، یعنی جو اس کے بعد آئے گا جس کو گنا جائے، شمار کیا جائے، گنتی جس کی جائے، اس کا مضاف بنیں گے اور بعد والا مضاف الیہ بن جائے گا۔ جیسے ثلاثۃ اقلام، 3 قلم، تو ثلاثۃ مضاف ہے، اقلام مضاف الیہ۔ اقلام یہ کیا ہے؟ ما بعد معدود، معدود یعنی جس کو شمار کیا جائے۔ میت عامل، 100 عامل، دیکھیے یہ بھی مضاف ہے۔ الف درہم، یہاں بھی الف مضاف ہے، 1000 درہم۔ قاعدہ نمبر 11، اسم کے ساتھ متصل ضمیر ہمیشہ مضاف الیہ ہوگی، جیسے ربہ، ربنا، ربکم، اب ضمیریں بھی پڑھیں گے، کیونکہ ضمیر جو ہوگی وہ مضاف کے بعد ہی آئے گی، مضاف ضمیر بہت کم ہی بنے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہی بتا رہے کہ اسم کے ساتھ متصل یعنی جو ملی ہوئی ضمیر آئے گی وہ ہمیشہ مضاف الیہ ہی ہوگی، مضاف نہیں۔ قاعدہ نمبر 12، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر مضاف کی صفت ذکر کرنا ہو تو مضاف الیہ کے بعد ذکر کی جائے گی۔ یہ بتا رہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان کوئی دوسری چیز نہیں آتی ہے، ہاں اگر مضاف کی جیسے کبھی صفت بیان کرنا ہو تو اس کو مضاف الیہ کے بعد میں لے کے آئیں گے، جیسے کہ مثال میں بتا رہے کہ مرد کا نیک لڑکا، تو اس طرح کہیں گے کہ ولد الرجل صالح، ولد الرجل مرد کا لڑکا، صالح نیک ہے، تو جو صالح ہے، صالح ہے، الصالح،
یہ ولد کی صفت بن رہی ہے، یعنی آدمی کا لڑکا نیک ہے تو ولد، اور یہاں ولد کیا بن رہا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، اور الرجل مضاف الیہ، تو مضاف مضاف الیہ کے درمیان صفت کو نہیں لاتے ہیں جب صرف مضاف کی صفت ہو، ٹھیک ہے، تو صفت کو آخر میں لائیں گے۔ پھر دوسری بات کیا بتا رہے ہیں؟ اور اگر مضاف اور مضاف الیہ دونوں کی صفت بیان کرنا مقصود ہے، یہ تو اوپر سے مضاف کی صفت ہے تو اس کی صفت آخر میں لائیں گے مضاف الیہ کے بعد میں۔ اگر دونوں کی صفت ہو، مضاف کی بھی اور مضاف الیہ کی، تو کیا کریں گے؟ تو مضاف الیہ کے بعد پہلے اس کی اور پھر مضاف کی صفت بیان کی جائے گی، یعنی اگر مضاف مضاف الیہ دونوں کی صفتیں بیان کرنا ہو تو پہلے مضاف الیہ کی صفت لائیں گے پھر مضاف کی، ٹھیک ہے۔ جیسے بتا رہے کہ نیک مرد کا نیک بیٹا، تو اس کی عربی کس طریقے سے بنائیں گے؟ ابن الرجل الصالح، رجل الصالح الصالح، نیک رجل الصالح، نیک آدمی کا بیٹا نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو الرجل الصالح، یہ جو پہلے صالح آیا ہے رجل کے بعد، یہ الرجل جو مضاف الیہ بن رہا ہے اس کی صفت ہے، اور جو دوسرا صالح ہے وہ ابنو جو مضاف ہے اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس بات کی پہچان کہ مطلب یہ الصالح دو ہے، اس میں سے کون سا مضاف کی صفت ہے، کون سا مضاف الیہ کی، تو اس کے پہچان کا طریقہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ صفت مضاف کی ہے یا مضاف الیہ کی، یہ اعراب سے پتہ ہوگی، کیونکہ جو مضاف الیہ کی صفت ہوگی وہ مضاف الیہ کی طرح مجرور ہوگی، اور جو مضاف کی صفت ہوگی وہ مضاف کے طرح ہوگی، جو مضاف کا اعراب ہوگا وہ اس کا اعراب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 13، اگر لفظ ابن یا ابنتو یا بنتو اعلام کے درمیان آ جائے تو ما قبل کے لیے صفت اور ما بعد کے لیے مضاف بنیں گے۔ لفظ ابن ہے اور ابنتو یا بنت ہے، اعلام کے درمیان یعنی ناموں کے درمیان علم، تو ما قبل کے لیے صفت ہوں گے، یعنی جو اس کے پہلے ہوگا ابن بنت یا ابنتو کے پہلے، وہ اس کے لیے صفت بن جائیں گے، یعنی پہلے اعلیٰ موصوف بن جائے گا اور یہ صفت، اور ما بعد کے لیے مضاف بنیں گے، یعنی جو ابن بنت یا ابنتو ہے وہ ما بعد کے لیے مضاف بن جائیں گے، یعنی خود مضاف ہو جائیں گے اور بعد والا اس کا مضاف ہے۔ جیسے دیکھیں مثال میں بتا رہے ہیں، محمد ابن عبداللہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی مثال میں ابن مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لفظ محمد کی صفت بنے گا، اور دوسری مثال میں بنتو اپنے مضاف الیہ سے مل کر لفظ فاطمہ کی صفت بنے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ محمد ابن عبداللہ ہے، محمد یہ مضاف بن رہا ہے، اب جو بن ہے یہ محمد کا کیا کہتے ہیں صفت بن جائے گی لفظ محمد کی، اور عبداللہ یہ مضاف الیہ بن جائے گا، اور بن یہ مضاف بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیجیے کیسے ہوگی، محمد مضاف، محمد موصوف، ابن مضاف، عبداللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر صفت لفظ محمد کی، موصوف اپنے صفت سے مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اعراب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ محمد یہ موصوف بن رہا ہے، ابن اس کی صفت، بن تو موصوف صفت کا اعراب ایک ہوتا ہے، تو لفظ محمد پہ پیش آیا ہے تو بنو پہ بھی، بن پہ اس پہ بھی پیش آیا ہے۔ پھر ما بعد کے لیے مضاف بن رہا ہے تو مضاف الیہ ما بعد والا لفظ ہوگا، اور مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہا ہے عبداللہ، دال پہ زیر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 14، بعض اوقات ایک ترکیب میں ایک سے زائد بھی مضاف اور مضاف الیہ ہوتے ہیں، جس سے قلم و ولدی زیدن، زید کے لڑکے کا قلم، اس مثال میں قلم مضاف ہے ولدی کی طرف اور ولد پھر مضاف ہے زید کی طرف، بتا رہے کہ ایک سے زیادہ بھی مضاف الیہ ہو سکتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیے کہ زیدن پہ تنوین ہے دو زیر، اور ولد پہ دو زیر نہیں، کیوں؟ کیونکہ ولد یہ مضاف بھی بن رہا ہے اور مضاف الیہ بھی، ولد یہ مضاف الیہ بن رہا ہے قلموں کا، ٹھیک ہے، اور مضاف بن رہا ہے زیدن کا، تو اب اس پہ کسرہ کیوں آیا ولد پہ؟ کیونکہ یہ قلموں کا مضاف الیہ بن رہا ہے اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اس وجہ سے کسرہ آیا، زیر آیا۔ اور اس پہ تنوین اور الف لام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یہ زیدن کا مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ پہ آپ نے پڑھا اوپر کہ اس پہ نہ تنوین آتی ہے اور نہ الف لام۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 15،
اگر مضاف تثنیہ یا جمع مذکر سالم کا صیغہ ہو تو بوقت اضافت اس کے آخر سے نون تثنیہ اور نون جمع گر جاتا ہے، جیسے صحنا رجل، مرد کی 2 پلیٹیں، یہ اصل میں صحنانے تھا، اضافت کی وجہ سے نون ساکت ہو گیا۔ اسی طرح مسلم و پاکستان کے مسلمان، یہ اصل میں مسلمون تھا۔ تو جو تثنیہ اور جمع کا نون ہے وہ اضافت کی وجہ سے گر جاتا ہے، یہ قاعدہ وہی بتا رہا ہے، اس کو آپ نے اوپر بھی اعراب میں بھی آپ نے جان لیا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ دوسری مثالیں بھی ہم نے لے، مسلم و ہندوستان کے مسلمان، رجولہ زیدن، زید کے 2 آدمی۔ پھر ہے قاعدہ نمبر 16، نکرہ کی اضافت اگر معرفہ کی طرف ہو تو وہ نکرہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی اضافت ہو تو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، جسے ماکینۃ زیدن، زید کی مشین۔ اب یہ ماکینۃ جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے اور زید یہ معرفہ ہے، لیکن جب اس کی اضافت معرفہ کی طرف کر رہے، ماکینہ زید جو معرفہ ہے اس کی طرف اضافت کر رہے تو یہ ماکینہ یہ بھی معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر بتا رہے اگر نکرہ کی طرف اضافت ہو، جیسے مشت رجل، آدمی کی کنگھی، تو رجل یہ بھی نکرہ ہے اور مشت یہ بھی نکرہ ہے، جب نکرہ کی طرف نکرہ کی اضافت کر رہے تو اس کو نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، یعنی جو مشت ہے نکرہ مخصوصہ مان لیں گے۔ اب تنبیہ میں ایک بات بتا رہے ہیں کہ بعض اسماء متوغل فی الابہام کہلاتے ہیں۔ متوغل، اب یہ دیکھیں آپ صرف کے اعتبار سے کیا ہے، مصدر، مشتق، جامع، جسم، فعل، حرف، کیا ہے اس کی پوری تفصیل دیکھیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک نام ہے متوغل فی الابہام، متوغل یعنی زیادہ گلو والا، ابہام میں پوشیدگی میں، یعنی ابہام اور پوشیدگی میں بہت گلو کیے ہوئے ہیں، یعنی زیادتی، جیسے لفظ نحو، مثل اور غیر وغیرہ، ان کی اضافت اگرچہ معرفہ کی طرف ہو مگر پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں۔ یہ بتا رہے کہ جیسے لفظ نحو ہے، مثل ہے، غیر ہے، اس میں اتنی زیادہ ابہام اور پوشیدگی ہے کہ یہ کبھی اضافت کی طرف اضافت کر کے ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو بھی یہ معرفہ نہیں بنتے، ہمیشہ نکرہ ہی شمار ہوتے ہیں، جیسا کہ 16 قاعدے میں آپ نے دیکھا کہ ماکینۃ یہ اضافت کی وجہ سے معرفہ کی طرف اضافت کی وجہ سے معرفہ بن گیا، لیکن اس طریقے سے نحو، مثل، غیر، یہ ان کی اضافت کی جائے تو یہ معرفہ نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ نکرہ ہی رہتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ ابہام اور پوشیدگی ہے۔ اب مشق آ رہی ہے، مشق دیکھیے، درج ذیل الفاظ کا ترجمہ کرے اور مضاف الیہ کو الگ الگ کرے۔ کتاب و خالدین، سب کا آپ کو پہلے ترجمہ کرنا ہے، ترجمہ آپ دیکھیں مضاف الیہ کا ترجمہ کیسے آتا ہے، کا، کی، کدھر کیا لائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر مضاف الیہ دونوں کا الگ الگ لکھنا ہے، تو آپ 2 خانے بنا دیجئے کاپی میں، ایک مضاف کا ایک مضاف الیہ کا، اس کے نیچے لکھ دیجئے کتاب و خالدین، خالد کی کتاب، کتاب و مضاف، خالدین مضاف الیہ، اس طریقے سے پورا مکمل۔ پھر سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ کی عربی بنائیں۔ اب یہاں پہ جیسے دیا ہے کہ زید کا سرخ قلم، تو اب آپ نے اوپر پڑھا کہ مضاف الیہ کا کس طریقے سے ترجمہ ہوتا ہے، اگر موصوف کے مضاف کی صفت ہو تو صفت کب لائیں گے، یہ اس کا مقصد وہی ہے کہ آپ وہ قاعدہ سمجھے یا نہیں سمجھے کہ کس کی صفت کب لائیں گے، اس کی عربی کس طریقے سے لائیں گے، مضاف کا عربی میں کہاں لائیں گے، مضاف الیہ کو کہاں، تو آپ یہ عربی بنائیں گے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس قاعدے کو سمجھا یا نہیں۔